شیخ جلیل ابو صالح مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا، کہتے مجھ کو حضرت شیخ ابو شعیب مدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ابو صالح سفر کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کے حضور جاؤ، ولی کے بارگاہ میں جانے کے لیے سفر اختیار کرنا، 3 جگہوں سے کے علاوہ کسی جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، 3 جگہوں سے کے علاوہ جو ہے کسی جگہ کے لیے زیادہ راہ باندھ کر سفر کرنا اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو پھر یہ کیا ہے سارا کا سارا؟ ہم نے کہا وہ جو حدیث پاک ہے اس میں یہ ہے کہ اس جیسی فضیلت سمجھ کر کہیں اور سفر نہیں کرنا، لیکن عمومی اعتبار سے کسی بھی جگہ سفر نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے، کاروبار کے لیے بھی نہیں جاؤ، گھر پہ بیٹھے رہو، تمہاری چھت پھٹتی رہے گی روزانہ، ہر مہینے پھٹے گی، کتنا خرچہ ہے مہینے کا؟ 1.5 لاکھ روپے خرچہ ہے، چھت پھٹے گی 1.5 لاکھ روپے ٹھک کر کے آ جائیں گے، پھر یہ چھت برابر ہو جائے گی، 4 سیلنگ بھی لگ جائے گی، پھر دوسرا مہینہ آئے گا، پہلی تاریخ کی چھت پھٹے گی، پیسے آ جائیں گے۔ سفر تو نہیں کرنا چاہیے نا کہیں پر، سفر تو کرنا نہیں چاہیے کہیں پر۔ میں کہا یہ کرائٹیریا کس نے بیان کیا؟ یہ تو شریعت نہیں ہے۔ میں کہ اس جیسی نیت رکھ کر، اس جیسے ثواب کی نیت رکھ کر کسی اور جگہ سفر نہ کرو، لیکن سفر کرنا ہی جائز نہ ہو تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کہ اکابرین کے سارے بیان کردہ دین کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے اور قرآن اور حدیث کی تشریح وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ تو ون وے ٹریفک تو نہیں چل سکتی نا، ون وے ٹریفک نہیں چل سکتی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان کے حضور حاضر ہو، وہ تجھ کو فقر تعلیم فرمائیں گے۔ کیا تعلیم فرمائیں گے؟ میرے خیال سے سننے میں نہیں آیا کسی۔ فقر کیا؟ آخر والے فقیر نہیں بنائیں گے۔ یہ اولیاء اکرام فقیر نہیں بناتے ہمیں، کہ ادھر سے مانگا ادھر سے مانگا، ادھر سے ہتھیا لیا ادھر سے ہتھیا لیا، نہیں، یہ فقر کی تعلیم دیں گے۔ فقر کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز ہے، آگے بتاتا ہوں۔ انسان آدھی روٹی بھی کھائے گا نا، پیٹ میں اگرچہ جگہ ہے لیکن مطمئن رہے گا، فقر ملے گا۔ اور یہ اس وقت ملتا ہے جب اولیاء کے دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یہ دامن ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ اور میں تمہیں فقر کی تعلیم فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا اور جب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، میں نے اس ہیبت اور جلال کا بندہ دیکھا نہیں تھا، وہ ہیبت وہ جلال سیدی غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں مجھے 120 دن میں 3 چلے کروائے مجھے۔ کتنے؟ 3 چلے۔ 120 دن مراقبہ چلے میں رہے، گوشہ نشینی اختیار کی، عبادت کی، ریاضت کی، مشقت اٹھائی، 120 دن۔ جب یہ 120 دن پورے ہو گئے پھر میرے پاس تشریف لائے اور قبلے کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا سیدی غوث اعظم نے؟ اب دیکھیں، ایسے غوث اعظم کے ہم ماننے والے ہیں، ایسوں کی 11ویاں منائی جاتی ہیں، ایسوں کی 11ویاں منائی جاتی ہیں، ایسوں کی نیازیں کھلائی جاتی ہیں، یہ ہیں سیدی غوث اعظم اولیاء کرام کے سردار۔ فرمایا 120 دن ہو گئے، میرے پاس تشریف لایا، فرمایا کہ قبلے کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا، کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے۔ کہا پھر مغرب کی طرف رخ کرو۔ کہتے ہیں میں نے مغرب کی طرف رخ کیا۔ فرمایا اب کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا مجھے میرے شیخ، میرے پیر ابو مدین نظر آ رہے ہیں۔ پیر کو چھوڑ کر بلی مرید کہے کہ میں جو ہے مرتبے طے کر لوں گا، میں ریاضتیں کر لوں گا، مجھے سارے کے سارے سلوک کی منزلیں طے ہو جائیں گی، تو پیر کو چھوڑ کے نہیں ہوتی۔ پیر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہے، پیر کو نہیں چھوڑنے کا، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ کدھر جانا چاہو گے، کعبے کی طرف یا پیر کی طرف؟ اب دیکھیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو جانا کدھر ہے، کعبے کی طرف جاؤ گے یا پیر کی طرف جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ میں پیر کے پاس جاؤں گا، کیونکہ پیر ہی مجھے کعبے کی طرف پہنچائے گا، پیر مجھے کعبے کی طرف پہنچائے گا۔ فرمایا میں پیر کی طرف جاؤں گا۔ فرمایا ایک قدم میں پہنچنا چاہتے ہو یا جس طرح چل کے آئے اس طرح چل کے جانا چاہتے ہو؟ سیدی غوث اعظم کے لیے کیا مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا، جبھی تو کہہ رہے ہیں نا، جس کو کچھ ملا ہی نہ ہو، جس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں، وہ کچھ دے سکتا ہے؟ جو کنگال ہو کا لاش ہو، جس کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ایک وقت کی روٹی میسر نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا کھانا کھلائے گا؟ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت کچھ ہو، وہ پھر نوازتا ہے۔ فرمایا کہ ایک قدم سے جانا چاہتے ہو یا جس طریقے سے آئے ہو اس طریقے سے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جس طریقے سے آیا ہوں اسی طریقے سے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ افضل ہے۔ فرمایا اے ابو صالح،
اگر تو فقر چاہتا ہے تو ہرگز بے زینہ اس تک نہ پہنچے گا، بغیر زینے کے نہیں پہنچے گا۔ اور زینہ جو ہے کیا ہے؟ وہ واسطے، وہ وسیلے، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا ذکر تو خود قرآن نے بھی کیا ہے نا، رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ہاں، مجھے اور آپ کو مجھے بتائیں نا، روٹی بغیر وسیلے کے ملتی ہے؟ ہاں، بغیر وسیلے کے روٹی کھا لیتے ہیں؟ ہاں، آٹے کا پیڑا بنائیں، ہاں، ڈال دیں آگ میں، پک جائے گی، پک جائے گی، جل جائے گی، جل جائے گی۔ وسیلہ کیا ہے درمیان میں؟ توے کا۔ ہم نے کہا میں اور آپ بغیر توے کے وسیلے کے روٹی نہیں کھا سکتے، بغیر وسیلے کے رب کیسے مل جائے گا؟ ہاں، فقر کیسے ملے گا؟ فرمایا کہ اگر تو فقر چاہتا ہے تو ہرگز بے زینہ اس تک نہ پہنچے گا، اور اس کا زینہ توحید ہے، اور توحید کا مدار عین و سر کے ساتھ دل سے ہر خطرہ مٹ جانا ہے۔ یعنی تمہاری آنکھ جو دیکھے اور جو تمہارا دماغ سوچے، ہر خطرات کو اس سے ہٹا لو، ختم کرو، اور دل جو ہے اس کو پاک صاف ستھرا کر لو۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا، میں چاہتا ہوں کہ حضور اپنی مدد سے یہ صفت بھی عطا فرما دیں۔ جب اتنا کچھ عطا فرما دیا کہ دائیں دیکھتا ہوں تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے، بائیں دیکھتا ہوں تو پیر نظر آتا ہے، تو یہ منزل بھی طے کروا دیں۔ فرمایا یہ سن کر حضور نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی، اور ارادوں کی تمام کششیں میرے دل سے ایسی کافور ہوئیں جیسے دن کے آنے سے رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ سارے کے سارے خیالات، وہ چیزیں جو کششیں تھیں، وہ جو چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری محو ہوئیں، جس طرح دن کے بعد، رات کے بعد دن روشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے لیے ایسا ہی ہو گیا، اور میں آج تک حضور کی اس ایک نگاہ سے کام چلا رہا ہوں۔ ہم نے کہا وقت کے بڑے بڑے اولیاء جو ہے حضور کی نگاہ سے، سیدی غوث اعظم کی نگاہ سے کام چلائیں، تو میں اور آپ جیسے ہاں جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پلے ہی کچھ نہیں ہے، ہاں پلے ہی کچھ نہیں ہے، کھوٹے سکے میرے آپ جیسے لوگ، ہاں تو پھر وہ اولیاء کرام کے دامن سے ہی چلیں گے نا، کیسے چلیں گے؟ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔